اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بادہ بازی بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلکشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ استاد جی، چلکشی میں اگر ایک کمرہ اور ساتھ میں ایک اٹیچ باتھ روم ہو تو مسئلہ تو نہیں ہے، اس میں رہ کر چلکشی کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ جمالی صورت کی باموکل چلے میں کیا کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے؟ اس میں پہلی بات تو یہ کہ اگر تو آپ باموکل کے علاوہ چلکشی کر رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر باموکل چلکشی کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ پرہیز کر رہے ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اٹیچ باتھ روم ہو تو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا۔ میرے مطابق اور میرے بزرگوں کے مطابق، دوسرے لوگوں کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے معاملات کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر جمالی صورت کی باموکل چلکشی میں، اس میں صرف میں یہ بتاتا ہوں کہ جو جمالی صورت ہے نا، اس میں باموکل کی جو زکاتیں ہیں، اس میں بازار کی چیزیں آپ نہیں کھا سکتے، اس کے اندر خاص طور پر سخت مسالے والی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ گھر کے بنے ہوئے آپ تقریباً تمام کھانے کھا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ استاد جی، نرم طبیعت کے لوگوں کو باموکل چلکشی کے بعد غصہ آئے گا؟ بالکل اس کے اندر غصہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب آگ اور ساتھ میں مٹی مل جاتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں الجھتی ہیں۔ اس کے اندر کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کے اساتذہ، اور کچھ لوگوں کی طبیعت کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے جو لوگ جنونی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جو مستقل مزاج ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اور رجت سے حفاظت اور علاج بتائیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیر۔ رجت سے بچنے کے لیے پہلے تو سب سے پہلی بات اس کا چیک اپ کرایا جائے کہ رجت کس کیٹیگری کی ہے، کسی عمل کی ہے یا کوئی چیزیں مسلط کر کے اس کے اوپر رجت لگائی گئی ہے، یا پھر وہ جس عمل کے اندر اس نے زکاتیں دی ہیں اس کے اندر اس نے نقصان اٹھایا جس کی وجہ سے رجت ہوئی ہے۔ تو چیک اپ کرنے کے بعد ہی میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ عام روٹین میں اگر کسی کو رجت ہو، ہماری جادو جنات کو جو ختم کرنے والی پڑھائی ہے، اگر وہ 1.5 مہینہ آپ مسلسل اس کو سن سکتے ہو تو اس سے بھی وہ رجت وغیرہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم جناب، آپ عملیات کرتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو عملیات آتے ہوں گے اور آپ عملیات سکھاتے بھی ہیں۔ نوٹ ہو سکے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ عربی، سفلی، اسفل کون سے عملیات سکھائیں گے اور کون سے ملک سے عملیات سکھائیں گے؟ اور جو ہم عملیات سیکھیں گے کیا وہ پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں؟ جواب دینے کی کوشش ضرور کریں۔ میں عامل کامل یاسین خان، انڈیا سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو یاسین خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے کمنٹس کیا، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی فقیری مجلس میں۔ اور نمبر 2 پر میں الحمدللہ نوری علم کو بھی جانتا ہوں اور ساتھ میں سفلی کی بھی بہت میری مہارت ہے، اور اس کے ساتھ اسفل، عربی سب جانتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن جو سکھاتا ہوں وہ نوری اور عربی سکھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ کیونکہ سفلی کفر ہے اور کچھ حد تک مجبوری ہوتی ہے، سکھانا پڑ جاتا ہے، کسی حد تک شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ جادوگروں کے مقابلے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پھر مجبوراً یہ کام کرنے پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے سیکھا ہوا ہے سفلی کو بھی، لیکن میں کرتا نہیں ہوں اور اپنے شاگردوں کو سکھاتا بھی نہیں ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ہاں، جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری کوئی ایسے معاملات ہیں جس کے اندر کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر مجبوری کی حد تک جیسے شریعت میں کہتے ہیں کہ جس کو مجبوری ہو تو وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، وہ شریعت اس کی گنجائش دیکھتی ہے، تو میں اس میں جب گنجائش دیکھتا ہوں شریعت کے روح سے تو پھر وہ معاملات دیکھتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی مجھے وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی پاک کلام میں سب چیزوں کا علاج ہے۔ اگر انسان کامل یقین کے ساتھ کرے تو وہ زبردست ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ قابل احترام ہیں، جواب دینے کی کوشش نہیں کروں گا، پورا آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ بالکل تشریف لائیں۔ اور دوسرے نمبر پر میرے جو شاگرد ہیں جو مجھ سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ عربی عملیات ہو، اسفل ہو، یا پھر اس کے نام پر جس کو ہم نوری کہتے ہیں اپنی زبان میں، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے بیٹھ کر علاج کر سکتے ہیں۔ میرا شاگرد
पूरी दुनिया के मरीजों का इलाज कर सकता है सिर्फ 7 दिन और 41 दिन की ज़कात देने के बाद। मेरे शागिर्द इतना अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हो जाते हैं, इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे बड़ों की दुआएं मेरे साथ हैं, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में चल रहा हूँ। क्या आमिल शरीयत के साथ जिन्नात को कत्ल करने से इस जिन्नात के खानदान जिन्नात के इस अमल पर हमला तो नहीं कर सकते? अगर करेंगे तो आमिल कैसे बचे? पहले नंबर पर तो आमिल को पता होना चाहिए कि जिसको वो कत्ल कर रहा है, ये जिस जिन्नात को वो जला रहा है, उसकी हकीकत क्या है। बहुत सारे लोग अपना शो मारने के लिए जब सीट पे बैठते हैं तो फिर बहुत सारे जिन्नात को रगड़ देते हैं, उनके बच्चों को कत्ल कर देते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जिन्नात के वही बच्चे जब बड़े होते हैं या फिर उनके जो खानदान के लोग होते हैं जिन्नात के, वो फिर आमिल के पूरे घर को पूरे खानदान को उजाड़ के रख देते हैं। इस वजह से पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जब आपको शरीयत का पता होगा फिर आप प्रूफ भी दे देंगे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने ना एक सांप को मार दिया। अब जब सांप को मारा तो थोड़ी देर के बाद वो कमरे के अंदर मुताले कर रहे थे चिराग जला के। अब थोड़ी देर के बाद 2 बंदे दाखिल हुए, उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे बादशाह की क्या जरूरत? उन्होंने कहा जी बस उसका हुक्म है। उसने कहा चलो। उन्होंने उसको उठाया तो वो फौरन ले गए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं अपनी किताब में कि मुझे बहुत दूर ले गए, लेने के बाद मुझे एक जगह पर उन्होंने बिठाया तो बहुत बड़े टेंट शामियाने लगे होते जिसको हम कहते हैं कि कैटरिंग का सामान। तो वहां पर बहुत सारी दुनिया के लोग थे, बहुत सारे अजीब खूबसूरत किस्म के लोग थे, बहुत सारे मतलब मखलूकें थी। तो उस बादशाह ने कहा कि आपने हमारे बंदे को कत्ल किया। उसने कहा जी मैंने तो क्यों कत्ल किया, मैं तो काल अल्लाह का रसूल पढ़ाता हूँ, मेरा तो अल्लाह की कलाम से पढ़ाने का अमल है, मैं क्यों किसी को कत्ल करूंगा। तो उसने कहा आपने सांप को मारा है? उसने कहा बिल्कुल मारा है। तो उसने कहा आपने वो हमारा बंदा कत्ल किया, हम जिन्नात हैं। तो उसने फिर हदीस पाक पढ़ी उस बुजुर्ग ने। उसने कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया जो बंदा या जो चीज जिसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है उसकी मुशाबियत उसी के साथ हो जाती है। अब ये जिन असल शक्ल में आता तो इसको मैंने नहीं माना था, जब ये सांप की शक्ल में आया, सांप की शक्ल में, तो इसको मारना जरूरी है क्योंकि ये इंसान को नुकसान देता है। तो ये मेरे लिए कोई गुनाह नहीं। उस बादशाह सलामत ने उसके साथ जो जिन्नात के आलम बैठे थे, उसके साथ जो उनके उलमाए कराम शेख बैठे थे, उनसे पूछा कि ये हदीस ऐसे है। तो जिन्नात के जो लोग थे उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत ये हदीस बिल्कुल इसने सही पढ़ी है, इस हदीस की यही तशरीह है। तो उन्होंने कहा ठीक है इसको हम माफ कर देते हैं और इसको बाइज्जत तरीके से वापस पहुंचा करें। तो आपको जिस चीजों का पता होगा तो बचे आप तब उसको मार देते हैं, मार सकते हैं, वरना नुकसान होता है। क्या जिन्नात की मौत भी होती है अगर या ये क़यामत तक जिंदा रहते हैं? बिल्कुल इनकी मौतें होती रहती हैं। इनका सेम सिस्टम बचे इंसानों की तरह है। इंसान जैसे मरते हैं, जिंदा होते हैं, बीमार होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, जिन्नात के भी ये सेम सिस्टम होते हैं। इनकी शादी भी होती है, इनके कबीले भी होते हैं, इनके आपस में झगड़े भी होते हैं। ये सेम सिस्टम इसके ही होते हैं। बामुअक्कल चिल्ला कशी के बाद क्या की ज़कात दी होती है? जिस चीज की ज़कात दी होती है इसकी मुदामत रोज करना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। मुदामत मैं यूं कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपनी बात करूं, इस 17-18 साल के फील्ड में कुछ मेरी ज़कातें ऐसी हैं कि आज तक मेरी उनकी मुदामत कज़ा नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए। मुदामत के हवाले से बुजुर्ग हमारे ये कहते हैं कि आपके घर के अंदर खुदा न खास्ता जनाजा भी पढ़ाओ तो आप मुदामत पूरी करें। ये इतना फिर वरना आपको उलझा के रख देता है, क्योंकि ये अमलियात है, ये कि खेल नहीं है। इसको आप सीरियस लेंगे तो तब आप इस फील्ड में चल सकते हैं। आप अपने शागिर्दों को नजर बद का चेकअप बताते हैं? बिल्कुल मैं नजर बद का चेकअप भी बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनको जादू जिन्नात का चेकअप भी बताता हूँ, तमाम चेकअप उनको बताता हूँ। आप शागिर्दों को बामुअक्कल चिल्ला कशी कराने के बाद उनको किसी के इलाज में परेशानी हो तो उनकी मदद करते हैं? अच्छा, पहले नंबर पर तो इसके अंदर एक चीज समझे, जो मेरे पास शागिर्द आते हैं जब वो बामुअक्कल के मामलात कहते हैं उनको कुछ चीजें मैं समझाता हूँ, क्योंकि अगर वो उस काबिल होता है तो कराता हूँ। अगर वो खामखा मुझे तंग करता है कि नहीं उस्ताद जी हमने करना है, हम इसके बगैर रह नहीं सकते, तो फिर मैं उनको सिखाने के बाद एग्रीमेंट कराने के बाद मेरा उनसे ताल्लुक कोई नहीं होता, सीधी सी बात है। अगर वो मेरी बात मानते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ शागिर्द आते हैं वो कहते हैं कि हमें सूरत मुजम्मिल की ज़कात दो, मैं कहता हूँ कि आपके लिए सूरत जिन की ज़कात बेहतर है बामुअक्कल। अब वो जिद करता है, सूरत मुजम्मिल सीख जाता है, मैं उसको एग्रीमेंट करा के तोड़ देता हूँ, फिर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो मेरी मान लेता है, जो मुझे समझ आती है कि ये बंदे के लिए ये बेहतर रहेगा, तो फिर उसकी मेरी जिम्मेदारी होती है, फिर जहां मर्जी में बैठा हो फंस जाएगा, मुझे कॉल करेगा, कुछ भी होगा तो मैं उसकी निगरानी करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। बामुअक्कल चिल्ला कशी जिन्नात अगर 38 दिन में कौलो इकरार करे तो आमिल को क्या करना चाहिए? आमिल को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आखिरी दिन भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो सामने आपके आके लेट जाए, रोने लग जाए, चीखने लग जाए कि खुदा के लिए हम आपके हैं,
تو نہیں کریں، اپنی پڑھائی مکمل کریں تب، کیونکہ یہی عامل کی مضبوطی ہوتی ہے، یہی عامل کو الجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ پورا وہ کریں۔ سورۃ مؤمنون سے جنات کو کیسے جلایا جاتا ہے، یہ میں اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں۔ اس سوال کا جواب میں ویڈیو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری مجبوری ہے۔ جو مجھ سے زکاتیں سیکھتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، یہ ان بچوں کو طریقہ کار بتاتا ہوں، کیونکہ یہاں پر انٹرنیٹ پر جب آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آپ وہ شروع کر دیتے ہیں، پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ نہیں بتا سکتا، معذرت اس کے لیے۔ سرکار آپ بہت خیال رکھتے ہیں اپنے شاگردوں کا، اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے آپ کے شاگردوں پر، آمین۔ دعا کریں بس اللہ رب العزت مجھے اس قابل بنائے کہ میں اپنے شاگردوں کی ہمیشہ سرپرستی کرتا ہوں جب تک زندگی ہے، اور میں اپنے شاگردوں کو اللہ جانتا ہے اپنی اولاد سے زیادہ محبت دیتا ہوں، اور بعض اوقات کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں نا تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہے نا کسی سے، تو پھر اس کے لیے اس کا غصہ، یہ ساری چیزیں وہ سب دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ میرے تمام شاگردوں کو آباد رکھے۔ چلہ کشی میں کامیابی کے سبب سب سے زیادہ رول کس کا ہوتا ہے، استاد کا یا شاگرد کا؟ دونوں کا شاگرد کا ہوتا ہے۔ استاد جو چیزیں بتاتا ہے شاگرد اس پر عمل کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ اگر شاگرد اپنی وجہ سے بیٹھا ہے تو تب بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اگر شاگرد کو استاد بتاتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو تب بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دونوں کا اس میں رول ہے، استاد گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، شاگرد آگے سے استاد کا بھرم رکھتا ہے اور قابل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیٹ پر جب بیٹھتا ہے، جب چیلہ کشی کی نشست میں بیٹھتا ہے تو پھر دنیا کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ شاگرد کا کمال ہوتا ہے، یہ اس کے استاد کا کمال ہوتا ہے کہ اپنے شاگرد کو صحیح ٹریک پر لے کے چلے۔ باب موکل چیلہ کشی میں اگر وضو ٹوٹ جائے اور سامنے جن ہو تو کیا حصار توڑ کر جانا چاہیے، جس سے نقصان تو نہیں ہوگا؟ بالکل نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حصار توڑ کے باہر جائیں تو اس وقت آپ کی توجہ جنات کی طرف نہ ہو، آپ فوراً جائیں، وضو کریں اور واپس آئیں، پڑھائی کے اندر بیٹھ جائیں، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اگر آپ مستی کرتے رہیں گے پھر نقصان ہوگا، وہ آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ہماری نگرانی میں کر رہے ہوں گے تب دوسروں کی مجھے پتہ نہیں کہ لوگ کس طریقے سے کراتے ہیں، کیونکہ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کی ویڈیو دیکھوں، ان کے طریقہ کار دیکھوں، بس مجھے اپنے طریقے کا پتہ ہے، میں اس طریقے سے چلاتا ہوں۔ امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گئے ہوگا، کافی سارے آپ کے سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا۔ یقیناً میری باتیں کچھ آپ کو بری لگتی ہوں گی، دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمادہ پر خاص دعا کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔